تو آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یعنی میجارٹی جو ہے لوگوں کی وہ کیا ہے, ایکشن کے جواب میں ری ایکشن کرنا جانتی ہے. بس ری ایکشن سے اپنے کو بچا کر کے یہ کرنا کہ ایک نئی لائن سوچی جائے, پازیٹیو لائن, ڈفرینس کو اگنور کر کے ایک نئی لائن سوچی جائے, یہ نہیں کر پاتے لوگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں حابیل قابل کی مثال کو لے کر کے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہوگی تمہاری ترقی میں, تمہارے ڈیولپمنٹ میں, وہ یہی ہے کہ تم ایکشن کے جواب میں بس ری ایکشن کرنا جانو اور تھرڈ آپشن کو نہ سوچ سکو. تو ڈائیکاٹمس تھنکنگ جو تھی اس کے بارے میں خدا نے پہلے دن گائیڈنس دے دیا. ڈائیکاٹمس تھنکنگ یعنی دو بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنا. ڈائیکاٹمس تھنکنگ مطلب ہوتا ہے دو کے بیچ میں سوچنا, بلیک اینڈ وائٹ, بس اس سے آگے نہ سوچ پانا. تو تھرڈ آپشن کو جو آدمی ڈسکور کر سکے گا وہی کامیاب ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں حضرت مسیح کا. حضرت مسیح کے بارے میں, حضرت مسیح آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہوئے فلسطین میں. اس وقت وہاں پر اس پورے ایریا میں جو رول کرتے تھے وہ رومنس رول کرتے تھے. رومنس کا وہاں پر آکوپیشن تھا. تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ رومنس جو مشرک تھے, حضرت مسیح جو تھے وہ بھی واحد تھے, یعنی ایک خدا کو ماننے والے, اور جو رول کر رہا ہے وہ مشرک ہے. یہاں بھی وہ اگر یہ کریں کہ پہلے ہمیں لڑنا ہے, ان کو یعنی ڈی تھرون کرنا ہے, حضرت مسیح اگر یہ کرتے کہ پہلا کام جو ہے اس مشرک کنگ کو ڈی تھرون کرو, لڑو ان سے, تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہوتا. انہوں نے کیا کیا, اس ڈائیکاٹمی سے باہر آئے. حضرت مسیح جو اس ڈائیکاٹمی سے باہر آئے, انہوں نے اپنے جو ڈسائپل تھے, ان کے ڈسائپل بہت کم تھے, ان کے کل شاید 11 آدمی تھے. ڈسائپلس کے بارے میں جو گنتی ہے, کئی گنتی ہے, کہیں 8 ہے, کہیں 11 ہے, کہیں کچھ زیادہ ہے. تو صحیح گنتی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ڈسائپلس کتنے تھے. تو بہرحال انہوں نے اپنے ڈسائپلس سے ایک بہت زبردست بات کہی. وہ تھی یہ کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر اینڈ گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. جو قیصر کا وہ قیصر کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. یہ بہت بڑا وزڈم اس کے اندر ہے. انہوں نے ڈائیکاٹمس تھنکنگ سے باہر نکالا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, یہ مشرک ہے, ان سے لڑو, ان کو ختم کرو, ان کو ڈی تھرون کرو. مطلب ایکشن کا ری ایکشن. اس ڈائیکاٹمس تھنکنگ سے باہر نکالا انہوں نے حضرت مسیح نے ان کو. اگنور کرو اس کو, اس پرابلم کو سائڈ میں رکھ دو, اور تم کیا کرو, اگر وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو ان کا ٹیکس دے دو, کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس کو پورا کر دو. باقی تو اپنے لوگوں کو خدا کا پیغام دیتے رہو, یعنی خدا کا جو پیغام ہے پیسفل طریقے پر اس کو عمل کرتے رہو, خدا کے میسج کو پھیلاتے رہو. تو حضرت مسیح جو تھے ڈائیکاٹمس تھنکنگ سے باہر آئے, اس ڈائیکاٹمی سے باہر آئے, اور ایک تھرڈ آپشن تلاش کیا انہوں نے. اس کا دیکھیے, the result was miraculous. The result was miraculous. آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی ریلیجس کمیونٹی اتنی بڑی نہیں ہے اتنے کہ کرسچنس ہیں. مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے کرسچنس. کسی بھی ریلیجس کمیونٹی کے مقابلے میں کرسچن کی تعداد ان کی گنتی زیادہ ہے. یہ تھا اس وائز فارمولے کا نتیجہ. اگر وہ ان کو اکساتے ہیں کہ لڑو اس سے, یہ مشرک ہے, مارو اس کو, تو ہوتا ہے کہ سارے ڈسائپل اس کے مر کر ختم ہو جاتے ہیں, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا.
لیکن اس ڈائکاٹمی سے باہر آئے وہ, اس ڈائکاٹمس تھنکنگ سے باہر آئے وہ, اور ایک تھرڈ فارمولا تلاش کیا انہوں نے کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر اینڈ گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. ہمارے کچھ لوگ, کچھ رائٹر اور اسپیکر اس کو مذاق اڑاتے ہیں, ریڈیکول کرتے ہیں اس کو کہ دیکھو مسیح کا فارمولا جو ہے سبمیشن کا فارمولا ہے, ہمارے پرافٹ کا فارمولا یہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. رسول اللہ کا فارمولا بھی یہی تھا. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. آپ نے فرمایا کہ ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم, یعنی رولرس کو دو ان کا حق, اور اپنا حق جو ہے وہ خدا سے مانگو. ٹھیک وہی بات تو یہ بھی کہ رولرس کو ان کا حق دو اور اپنا حق جو ہے وہ خدا سے مانگو. یعنی گیو ٹو رولرس واٹ از ڈیو ٹو رولرس اینڈ آسک فار یور ڈیوز فرام گاڈ. یہ کتنی زبردست وزڈم اس کے اندر ہے, کتنی زبردست وزڈم ہے. اس میں آپ خدا کو ڈسکور کر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ نہ سوچیں تو کیا ہوگا, آپ سوچیں سب سے بڑی طاقت تو بادشاہ کی ہے, سب سے بڑا پاور تو گورنمنٹ کے پاس ہے, ہم نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب یہ فارمولہ آپ پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کو ڈسکور کرتے ہیں, گاڈ آلمائٹی کو ڈسکور کرتے ہیں کہ سب کچھ اس کے پاس ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی ڈسکوری ہے یہ, کتنی بڑی یہ فائنڈنگ ہے, کتنی بڑی یافت ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کو ڈسکور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ 100% پازیٹیو بن جاتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ کا جو سورس ہے سب سے زیادہ وہ ہے بلیف ان گاڈ. جب تک آپ انسانوں میں سوچیں گے, انسانوں میں تیسری شکایت, ان پروٹسٹ. ہر انسان کو دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ پہنچتا رہتا ہے, چاہے آپ فیملی میں ہو, باہر ہو, کہیں بھی ہو. تو جب آپ انسان مین ورسز مین سوچیں گے تو آپ نیگیٹو بنیں گے. جب بھی آپ مین ورسز مین سوچیں گے تو آپ نیگیٹو بنیں گے. نیگیٹو تھنکنگ کا جو روٹ کاز ہے وہ مین ورسز مین سوچنا. مین ورسز مین تھنکنگ انکلکیٹس نیگیٹو تھنکنگ, اینڈ مین ورسز گاڈ تھنکنگ انکلکیٹس پازیٹیوٹی. یہ ایک یونیورسل رول ہے, یہ یونیورسل رول ہے. تو جو لوگ بس یہی سوچ پاتے ہیں کہ بادشاہ کو ہٹانا ہے اور حکومت کو توڑنا ہے, تو وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں. وہ اس سے پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس سے محروم رہتے ہیں. کیا چیز ہے پازیٹیو تھنکنگ؟ مجھے انڈیا میں دو جینیس تھے, ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اور وہ جے پرکاش نارائن. دونوں کے دونوں جینیس تھے, لیکن دونوں ڈسپیئر میں مرے, فرسٹریشن میں مرے. کیوں؟ ان کو ایک ہی پتہ تھا, نان کانگریسزم, بس کانگریس کو ہراؤ. اس کے سوا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اپنے بہترین سال انہوں نے کس میں ضائع کر دیے, نان کانگریسزم. اس طرح کی سوچ جو ہے آدمی کے اندر نگیٹو تھنکنگ آتی ہے, پازیٹیوٹی سے محروم ہو جاتی ہے. اور جب آپ پر نگیٹو تھنکنگ ہو جائے گی, پازیٹیو تھنک نہ رہے گی, پازیٹیو تھنکنگ, تو یہ تو نہ, تب آپ ڈسپر میں بڑھیں گے, فرسٹریشن میں بڑھیں گے آپ, کیونکہ اچیو نہیں کر پائیں گے آپ جو چاہتے تھے. خدا تو ہر وقت اچیویبل ہے. ایک غریب آدمی بھی خدا سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے, ایک لینڈ لیس آدمی بھی خدا سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی آدمی ہر وقت خدا آپ کے لیے, آپ کی ریچ میں ہے, آپ کے پہنچ ہو سکتی ہے ہر وقت وہاں. تو جب آپ خدا کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے, خدا کو اپنے کنسرن بنائیں گے, تب آپ کے پاس سوائے پازیٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہوگا. نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہو جائے گی. اور جب انسان کو لے کر سوچیں گے آپ, کیا ہوگا؟ نیگیٹو تھنکنگ, کمپلین, پروٹیسٹ, فرسٹریشن, پیسیمزم, یہی سب رہے گا.
یہ کتنا بڑا فارمولہ ہے اس میں ہمیں ملتا ہے. تو حضرت مسیح نے یہ دیا فارمولہ، اس پر انہوں نے عمل کیا، اور پھر کیا ہوا کہ ساری دنیا میں انہوں نے کرسچینٹی کو پھیلا دیا. آج بھی کرسچن اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آج بھی انڈیا میں سب سے بڑا کام کرسچن نے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن کو پھیلانا انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی اتنا نہیں کر سکے اتنا کرسچن نے کیا ہے. آج بھی دلی میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو کہاں ایڈمیشن دلاوے؟ سینٹ کولمبس میں، اسٹیفن میں. گورنمنٹ اسکول میں تو سب سے بات سوچتا ہے، سب سے بات کو. آپ سوچیے کہ ذرا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کرسچن کمیونٹی کا. اس لیے کہ حضرت مسیح نے سکھایا تھا ان کو کہ ٹکراؤ مت. ڈائیکاٹمس تھنکنگ نکالا انہوں نے اپنے لوگوں کو، آج تک ان کا حصہ بنی ہوئی ہے.